بھوت محل کا بادشاہ 12ویں قسط۔ دارا نے زین سے کہا، سلطان نے میری فرار کی ہر کوشش ناکام بنا ڈالی ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اسے یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ وہ اس محل کا باسی نہیں بلکہ یہاں مقید ہے۔ وہ مجھ پر مسلسل کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ یقیناً نوروز بھی اسی محل میں کہیں موجود ہوگا، مگر نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ کاش کسی طرح ہم چاروں ایک بار پھر اکٹھے ہو کر یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ زین نے کہا، ہمیں چاہیے کہ ان بھوتوں کا اعتماد حاصل کیے رکھیں اور ساتھ ساتھ سیر کے بہانے اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیتے رہیں تاکہ بوقت ضرورت ہمیں خاطر خواہ معلومات میسر ہوں۔ رات کی خاموشی، چاند کی چاندنی، جھینگروں کی آوازیں، سورج مکھی کے نمایاں بڑے بڑے دلکش پھول اور دور سے بہتے دریا کی پانی کا ہلکا ہلکا شور کسی حسین خواب کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں رات دیر تک خیمے سے باہر خاموش بیٹھے رہے۔ وہ سلطان اور نوروز کو یہیں چھوڑ کر اکیلے فرار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ سلطان ان پر کیسے اعتماد کرے گا؟ وہ بھلا بھوت محل سے اپنی وفاداری کیسے دستبردار ہوگا؟ نوروز کے بارے میں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ وہ اس تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ ڈر ہے کہ کہیں تمام عمر اسی حال میں نہ گزر جائے۔ یہ سوچ کر ہی دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ معلوم نہیں ان کے والدین پر کیا گزرتی ہوگی۔ صبح سویرے جب خدام اور غلام گہری نیند کی وادیوں میں غرق تھے، دونوں دبے پاؤں اپنے خیمے سے باہر نکل گئے۔ تازہ ہوا، نیلا صاف آسمان، پرندوں کی چہکار اور پھولوں کی خوشبوؤں نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے محافظوں کو بتایا کہ وہ کچھ دیر چہل قدمی کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ دونوں دوست باتیں کرتے کرتے بہت دور آ نکلے تھے۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی۔ یہاں کوئی دیہی آبادی نظر آ رہی تھی جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بہت سے گھر تھے، مگر دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ کیسی پرسرار آبادی تھی؟ آخر یہاں کے مکین اپنا گھر چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ گھروں کے نزدیک کھیتوں پر سرسبز فصلیں تیار کھڑی تھیں۔ درختوں کی موٹی شاخوں سے لٹکے خالی جھولے ہوا میں جھول رہے تھے۔ ایک طرف کھیل کا میدان تھا، مگر کھیلنے کے لیے یہاں کوئی بچہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گھروں کی چھوٹی چھوٹی چار دیواریوں سے ان کے صحن میں الگنی میں دھلے رنگ برنگے کپڑے سوکھنے کے لیے لٹکے نظر آ رہے تھے، جیسے ابھی ابھی دھو کر ڈالے گئے ہوں، مگر کہیں کوئی عورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ گائے، بکریاں اور بھیڑیں اپنے اپنے کھونٹے سے بندھے چپ چاپ سر جھکائے چارہ کھانے میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں کسی گھر کی چمنی سے اٹھتے دھوئیں نے زین کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس نے دارا سے کہا، وہ دیکھو، شاید اس گھر میں کوئی رہتا ہے، آؤ وہاں چل کر معلوم کرتے ہیں کہ یہاں سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے اس آباد دکھائی دیتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑے اور وہاں پہنچ کر اس کے پرانے بوسیدہ لکڑی کے مرکزی دروازے پر دستک دی۔ دروازے سے لٹکتی زنجیر زنگ آلود اور اس قدر پرانی تھی کہ دستک دیتے ہی وہ ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ دوبارہ دستک دینے پر کچھ دیر میں ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور دونوں سے مخاطب ہوئی۔ تم دونوں کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ دارا بولا، ہم یہاں مسافر ہیں، شکر ہے کہ کوئی انسان تو نظر آیا۔ یہاں باقی سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ بوڑھی عورت بولی، میں یہاں خادمہ ہوں، میں تمہارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی کیونکہ میں کچھ نہیں جانتی، البتہ تمہارا یہاں آنا ہمارے لیے بہت مبارک ہے۔ آج 100 سال بعد کسی نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی ہے۔ بڑھیا کے منہ سے یہ بات سن کر دارا اور زین کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ بڑھیا نے دارا سے کہا، یہاں تمہارے جیسے کئی بادشاہ ہیں، اتنے عرصے کے بعد آج تمہاری دستک سے میرے گھر کا دروازہ کھلا ہے، اب تمام دروازے کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ یہ سن کر دونوں گھبرا گئے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور جلدی سے وہاں سے کھسک گئے، پھر پیچھے دیکھے بغیر ایک ہی جانب کو بھاگتے چلے گئے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک انتہائی ناہموار اور اونچی نیچی جگہ سے گزرے۔ یہاں انہوں نے ایک گہرا گھڑا دیکھا جس میں سے کسی کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہیں یہ خیال آیا کہ شاید یہاں کوئی گزرتے ہوئے اس گھڑے میں گر گیا ہے۔ انہوں نے گھڑے میں جھانکا۔ ایک شخص اس گھڑے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ اس کے آنسو غیر معمولی تیز رفتار سے اس کی آنکھوں سے گر گر کر زمین کو بھگو رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ گھڑا اتنا گہرا نہ تھا کہ وہ شخص کوشش کر کے باہر نہ نکل پاتا۔ زین سے رہا نہ گیا اور وہ گھڑے میں موجود شخص سے بولا، یہ گھڑا اتنا گہرا تو نہیں، اگر تم غلطی سے اس میں گر گئے ہو تو باہر نکلنے کی کوشش کرو، تم بآسانی سے باہر نکل سکتے ہو، اگر چاہو تو ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ دارا نے زین کے کان میں سرگوشی کی، چھوڑو یار، یہاں سے نکلو، ہم پہلے ہی بہت مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ مجھے تو یہ شخص بھی پرسرار لگتا ہے، اس ویرانے میں کہیں یہ بھوتوں کا کوئی ساتھی نہ ہو۔ ان کی آپس کی گفتگو سن کر گھڑے میں بیٹھا روتا ہوا شخص خاموش ہو گیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔